مفتی صاحب، لفظ ولی کے معنی کیا ہیں اور شریعت مطہرہ میں اس اصطلاح کے کیا مراد لی جاتی ہے؟ لفظ ولی چونکہ قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک کی جیسے آیات مبارکہ ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لفظ ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اور اولیاء کرام کے لیے بھی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور احادیث مبارکہ بھی بہت ساری ہیں کہ جن کے اندر لفظ ولی کا استعمال ہوا۔ تو چونکہ یہ قرآن و حدیث کے اندر استعمال شدہ لفظ ہے، اس لیے جو قرآن پاک کی خاص لغات ہیں، یعنی وہ لغتیں کہ جو خاص قرآن پاک کے اوپر لکھی گئیں، اور اسی طرح وہ لغات کے جو احادیث مبارکہ کے بارے میں لکھی گئی، دونوں کے اندر اس لفظ کے معنی کو بیان کیا گیا۔ تو اس کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں۔ معروف معنی جو لفظ ولی کے لغوی اعتبار سے ہیں، ان میں سے ایک معنی تو ہے قریب، یعنی ولی کا مطلب ہے قریب۔ صحیح۔ ایک شخص جو دوسرے کے قریب ہے اسے کہا جائے گا کہ یہ اس کا ولی ہے۔ ولی ہے، صحیح۔ اور دوسرا اس لفظ کا جو معنی ہے وہ ہے با اختیار۔ ولی کا مطلب با اختیار، یعنی جسے اختیار حاصل ہے اسے ولی کہا جاتا ہے۔ جیسے بچوں کے اوپر جس کا اختیار چلتا ہے تو اسے بچوں کا ولی کہا جاتا ہے۔ یہ بچوں کا سرپرست ہے، بچوں کا ولی ہے، کہ بچوں کے جان و مال کے اندر جو اختیارات چلتے ہیں وہ اس آدمی کے چلتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح لفظ ولی کا معنی جو ہے وہ دوست، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ ولی کا استعمال بندوں کے حق میں وہ اسی معنی کے اندر ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ اور ولی کا چوتھا معنی ہے مددگار۔ ولی کا مطلب مدد کرنے والا۔ تو یہ بنیادی طور پر چار معنی عام طور پر کتابوں کے اندر لکھے گئے ہیں۔ صحیح۔ مفردات امام راغب جو قرآن پاک کی لغت کی معروف کتاب ہے، یہ اس کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے کہ ولی کے چار معنی بیان کیے گئے۔ صحیح۔ یہ ہے لغوی اعتبار سے، یعنی لغت کے اعتبار سے۔ اب شریعت کے اندر ولی کا معنی کیا ہے؟ شریعت کے اندر ولی کا معنی کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام نے مختلف تعبیرات بیان کی ہیں، لیکن اس کا جو خلاصہ کلام ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے، اور وہ خلاصہ جو ہے وہ عقائد کی کتابوں میں اور عقائد کی کتابوں کے علاوہ تفسیر کی اور سیرت کی اور حدیث کی کتابوں کے اندر بھی بیان ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ولی وہ ہے، یعنی ولی کے اندر چار شرطیں ہیں، وہ چار چیزیں ولی کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ولایت کے منصب پر فائز فرما دیتا ہے۔ عام طور پر یعنی یوں ہوتا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ ولی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہے، جسے اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہے۔ تو ولی کی پہلی صفت عارف باللہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان اسے حاصل ہونا۔ دوسرے نمبر پر ولی وہ ہے کہ جو عبادات پر استقامت رکھتا ہے، پابندی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، جو عبادات میں مصروف رہتا ہے، یہ اس کی دوسری صفت۔ ٹھیک ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، صغیرہ سے، کبیرہ سے۔ صغیرہ پر اصرار اسے جو ہے وہ نہیں ہوتا، کبیرہ اگر سرزد ہو جائے تو فوری وہ توبہ کر لے گا۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک پورا ذہن اس کا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور چوتھی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی پر عمل نہیں کرتا، اپنی خواہشات نفسانی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ چار چیزیں گویا بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، عبادات پر اسے استقامت نصیب ہو، گناہوں سے وہ بچنے والا ہو، اور اس کے ساتھ اپنی خواہشات پر عمل کرنے سے بھی بچنے والا ہو۔ جب یہ چار اوصاف کسی کے اندر پائے جاتے ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ ولی یقینی طور پر ہے، ہو سکتا ہے کہ ولایت سے نیچے والے درجے میں ہو، یعنی عام جو نیک آدمی ہوتا ہے، عام جو صالح آدمی ہے وہ اس کے درجے کے اندر ہو، تو اب اللہ تعالیٰ اسے پھر ولایت کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے، فائز فرما دیتا ہے۔ تو ولایت ان اعمال کے نتیجے میں لازمی طور پر نہیں ملتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندہ محنت کرے اور اسے بہر صورت اس کو ولی بنا دیا جائے، کیونکہ ولایت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ولایت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور عطا کے، بطور فضل کے یہ منصب کسی کو عطا کیا جاتا ہے، بندے کی محنت کے ساتھ اس کو ملنے والا نہیں۔ البتہ آدمی جب مسلسل یہ عمل کرتا ہے تو اگرچہ اس کے نتیجے کے طور پر یوں نہیں کہ اس کا بدلہ یہی ہونا چاہیے، ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے راضی ہو کر اسے ولایت کا مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔